بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست جو ہے وہ ایصال ثواب کے بیان کے حوالے سے ہے۔ تو اس کا یہ پہلا سوال ہے، ایصال ثواب کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی بھی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا یہ جائز ہے۔ عبادت مالیہ ہو یا عبادت بدنیہ ہو، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ کتب فقہ اور عقائد کے اندر اس کی تصریح مذکور ہے۔ ہدایہ شریف اور شرح عقائد نصفی میں بھی اس کا بیان موجود ہے، اور اس کو بدعت کہنا ہٹ درمی ہے۔ احادیث میں بھی اس کو جائز ہونا جو ہے وہ مذکور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا صدقہ جو ہے یہ افضل ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو پانی کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ ھذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کی طرف سے ہے۔ سنن ابو داؤد شریف جلد دوسری اور صفحہ 130 ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ اس وقت کلام کرتی تو صدقے کا حکم دیتی مجھے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں بالکل اس صدقے کا ثواب پہنچے گا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تیجا اور 40ویں کا حکم کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے آج کی نشست کا۔ تیجا اور 40واں جو ہے یہ ایصال ثواب کی قسمیں ہیں، اور ایصال ثواب شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ایصال ثواب کی تخصیص کرنا، تیسرے دن کرنا، 7ویں دن کرنا، 10ویں دن کرنا یا 40ویں دن کرنا، تو یہ جائز ہے، اور یہ جو ہے اپنی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی سہولت کے لیے کوئی کام جو ہے وہ کسی مقررہ وقت پر کر لے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی سہولت کے لیے لوگوں نے کر رکھی ہے، بلکہ انتقال کے بعد ہی قرآن مجید کی تلاوت اور خیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اکثر لوگوں کے یہاں اس دن سے بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ مخصوص دن کے سوا دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانتے ہیں؟ یہ محض افتراء ہے، جھوٹ ہے جو مسلمانوں کے سر باندھا جاتا ہے۔ زندہ مردوں کو ثواب سے محروم کرنا بیکار کوشش ہے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 16 کے اندر صفحہ 642 کے اوپر درج ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کی کچھ مزید صورتیں بیان کریں۔ تو جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کی جو مسلمانوں میں رائج صورتیں ہیں، ان میں ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بعضوں نے اس جگہ کھانے کی پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ اس کونڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور وہ نہ پڑھی جائے، فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کیا جائے۔ اسی طرح ماہ محرم کے 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔
کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی چاولوں کی کھیر پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ، جائز ہے۔ ان کو جس بھی ایصال ثواب کرو، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ بعض جہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کے فاتحہ نہ دلائی جائے، یہ خیال بھی محض غلط ہے۔ جس طرح دوسروں دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، محرم کے دنوں میں بھی دوسروں کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول کی آخر کے اندر ماہ ربیع الاول میں جو ہے وہ ماہ ربیع الاول کی 12ویں شریف کو جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ۔ اسی طرح ماہ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ بلکہ ہر مہینہ کی 11ویں کو حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، بلکہ غوث پاک کی جب بھی کوئی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو، عوام اسے 11ویں کی فاتحہ بولتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب کی 6 تاریخ بلکہ ہر مہینہ کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا توشہ یا حضرت غوث الاعظم کا توشہ یا حضرت شیخ احمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا توشہ بھی جائز ہے، ایصال ثواب میں داخل ہے۔ اور بزرگان دین جو ہر سال اس وصال کے دن میں ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ اس تاریخ میں قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور ثواب اس بزرگ کو پہنچایا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے اول یا آخر میں شہدائے احد رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عرس کو لغو اور فضول باتوں اور خرافات سے پاک رکھا جائے اور جہلوں کو نامشروع حرکات سے روکا جائے۔ اگر منع نہ کرنے سے باز نہ آئے تو ان افعال کو گناہ جو ہے وہ انہیں جہلوں کے ذمہ ہوگا۔ لہذا کوئی بھی ثواب کا کام بندہ کسی وقت بھی کرے تو اللہ کے ہاں اللہ کے حکم سے مقبول ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسی کے اندر اللہ پاک ہمیں ایصال ثواب کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔